جی قبلہ السلام علیکم، میں ابو ذر بول رہا ہوں انڈیا سے۔ قبلہ ابھی وعلیکم کچھ دن السلام ورحمۃ اللہ۔ جی 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 رہبر معظم نے فرمایا تھا کہ شیعہ جوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹری نظام میں عبور حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ فرما چکے ہیں کہ سائنس یا جتنے بھی جدید علوم ہیں اس میں ترقی کرنی چاہیے۔ سوال قبلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ایران میں نہیں رہتے، ہم اگر یہ علم حاصل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ملازمت کریں گے، چاہے وہ مغرب کے طاغوت میں چاہے مشرق کے طاغوت کے ساتھ، اور ان کی ہی اکنامی کو اور ان کے ہی نظام کو مضبوط کرنے کا حوالہ بنیں گے دانستگی یا نادانستگی میں۔ تو ایسے موقع پہ قبلہ ہم لوگ کے لیے کیا ضروری، آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اسے کھل کے نہیں کہہ سکتے، تو ایسے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے حضور، آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ قبلہ۔ دیکھیے، بہت خوب سوال آپ کا، بڑا زبردست ہے اور ویژنری سوال ہے۔ دیکھیے، پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اگر وہ فیکٹری عام فیکٹری ہے، عام، جس میں کوئی ایسی چیز تیار ہو رہی ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو فیکٹری چاہے کسی طاغوتی حکومت ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا فائدہ اور اس کی منفعت کس کے لیے ہے؟ عام انسان کے لیے۔ اس لیے آپ کا عام انسانوں کے فائدے کے لیے کسی ایسی چیز کا حصہ بننا جو طاغوت کی طاغوتیت کے اضافے کے لیے نہیں، بلکہ عام انسانوں کے مفاد کے لیے وہ یوز ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس انٹیلیجنس کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے، اس پس منظر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں آپ جو صلاحیت حاصل کرتے ہیں، کیا اس صلاحیت کا، اس استعداد کا، اس تعلیم کا نتیجہ لامحالہ یہی ہے کہ آپ طاغوتی نظاموں کی تقویت کا باعث بنے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے آپ انسانوں کی زندگی کی سطح کے ارتقاء میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کے اندر جوان کام کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کماتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے مغرب کے اندر مختلف ایسے سسٹمز ڈیولپ کر دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ طاغوت کی طاغوتیت کی تقویت کے لیے نہیں ہے، عام انسان کے مفاد کے لیے ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تعلق صرف اور صرف کسی ایسے خاص نقطے، کسی خاص پہلو سے تو نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے آپ ان تمام باطل نظاموں کو مضبوط کرنے کا باعث بنے، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہزاروں اس کے پہلو ہیں، ہزاروں شعبے ہیں، ہزاروں اس کے رخ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو انٹیلیجنس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جاسوسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، دوسروں کے استحصال کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن سب تو ایسے نہیں ہیں۔ جب سب ایسے نہیں ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہاں پر کام کریں جہاں پر عام المنفعہ ہو، وہ جس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ عوام کو پہنچتا ہو، اور وہاں پر بھی آپ پھر کوشش کر سکتے ہیں، انتخاب کر سکتے ہیں کہ اس سے جس شعبے میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو فائدہ ہو، اہل قبلہ کو فائدہ ہو، مظلوم انسانوں کو فائدہ ہو، مستضعفین کو فائدہ ہو، مستضعفین کو، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، چاہے وہ یہودی مستضعف ہے، چاہے وہ عیسائی مستضعف ہے، چاہے وہ فرض کرے لادین ہے لیکن مستضعف ہے، ان مستضعفین کو اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا تھوڑا سا اس موضوع کو ذرا بڑے اور وسیع کینوس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔